نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى صدق الله العظيم. میرے دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی کا ہم سب پر بڑا فضل اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. پھر اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو مسلمانوں کے گھروں میں پیدا فرما کر کلمے کی دولت سے الحمدللہ نوازا. محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بہت عظیم الشان، تمام انبیاء کے سردار، اللہ تبارک و تعالی کے محبوب نبی ہیں، اور جو کتاب آپ لے کر آئے وہ بھی بڑی عظیم الشان کتاب ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ دو بڑی اہم نعمتیں عطا فرمائی. اس قرآن کریم کے ساتھ دنیا کے اندر جو انسان تعلق رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت دونوں کامیابیاں اس کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں، کیونکہ یہ کسی عام انسان کا کلام نہیں ہے. ہم یہ حدیث بار بار سنتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑی سی یہ مثال سمجھے کہ ایک والد کے 4 بیٹے ہیں، 6 بیٹے ہیں، اور وہ آپس میں جھگڑتے ہیں کہ والد مجھے زیادہ چاہتے ہیں، دوسرا کہتا ہے والد مجھ سے زیادہ پیار کرتے ہیں، تیسرا کہتا ہے مجھ سے زیادہ پیار کرتے ہیں. ہر ایک اپنی اپنی وجہ بتاتا ہے کہ والد صاحب مجھ سے اس لیے زیادہ پیار کرتے ہیں. ان کے درمیان فیصلہ نہیں ہو سکتا، لیکن اگر والد خود کہہ دے کہ میں اپنے فلاں بیٹے سے پیار کرتا ہوں، فلاں بیٹا زیادہ مجھے پسند ہے، فیصلہ ہو جاتا ہے. رب تعالی نے محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے یہ جملہ جاری کروا دیا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. دنیا میں جتنے انسان ہیں، جتنا کچھ کرنے والے ہیں، ان میں سب سے زیادہ بہتر اور سب سے زیادہ پسندیدہ وہ شخص ہے جو قرآن پڑھاتا ہے اور جو قرآن پڑھتا ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے جاری کروا کر اللہ نے بتا دیا. اب کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہی. اتنا بڑا عظیم الشان کلام، اس کے ساتھ جو تعلق رکھے گا وہ یقیناً عظیم الشان ہوگا. لیکن افسوس یہ ہے
کہ ہم قرآن کریم کی اس خاصیت کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن قرآن کریم سے وہ تعلق نہیں رکھتے۔ یہ قرآن کریم ایسی کتاب ہے جو مردہ دلوں کو زندہ کر دیتی ہے، جو غافل دلوں کو اللہ کے یاد کرنے والے دلوں میں شامل کروا دیتی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو کافر بھی سن لے تو مسلمان ہونے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ یہ ایسی بات نہیں ہے، ہزاروں واقعات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر اب تک ہزاروں واقعات اور قیامت تک ہوتے رہیں گے۔ اس قرآن کریم کو سن کر لوگ مسلمان ہوتے رہیں گے، ہوتے رہیں گے۔ حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی نور اللہ مرکزہ نے لکھا کہ ایک قاری صاحب کو شوق ہوا، دل میں بہت جذبہ آیا، حج کے لیے جاؤں، اللہ سے مانگا، انتظام تھا نہیں، 1 روپیہ تھا اس دور کا، 1 روپے کے اندر اس وقت بہت ساری چیزیں آ جاتی تھی، لیکن کرایہ نہیں ہو سکتا تھا۔ تو ارادہ کیا کہ میں نے جانا ہے، میں اپنا کام تو پورا کروں۔ اپنا کام پورا کرنے کے لیے اس 1 روپے سے ایک تھیلا خریدا، کچھ چرے خریدے اور اپنے ساتھ رکھ کر اپنے ساتھ ایک پانی کی کوئی چیز لی جس میں پانی ڈالا اور سفر شروع کر دیا۔ جہاں تک پیدل سفر ہو سکتا تھا پیدل کیا۔ اس دور کے اندر بحری جہاز پر حج کے لیے سفر کیا جاتا تھا۔ جب وہاں بندرگاہ پر پہنچے تو پوچھا اس بحری جہاز کے کپتان سے کہ کوئی جانے کی کوئی ترتیب بن سکتی ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا کہ جانے کی کوئی ترتیب بن نہیں سکتی، سب لوگ مکمل ہیں۔ کہا نہیں، میرا دل بہت چاہتا ہے، میں جانا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، ایک کام ہے، اگر آپ اس کو قبول کر لیں تو پھر آپ کو میں لے جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن پہلے یہ بوری اٹھا کر دکھائے۔ 1 من کی بوری اٹھائے کندھے پر کہ آپ واقعتاً کوئی کام کر بھی سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے آج تک کبھی اٹھائی نہیں تھی، اتنا وزن کوئی آدمی یکدم نہیں اٹھا سکتا، لیکن دل کے اندر جب اللہ کی محبت آ جائے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں نکلنے کے لیے بندہ ہمت باندھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ راستے کھولتے چلے جاتے ہیں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ آج سب سے بڑی مصیبت ہماری یہ ہے، ہم دنیا کے اسباب دیکھتے ہیں، یہی نظر رکھ کر مایوس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ کام نہیں بن سکتا، اور پیچھے ہو کر بیٹھ گئے، مایوس ہو کر بیٹھ گئے، کمزور ہو کر بیٹھ گئے۔ ارے نہیں، ان اسباب کو دیکھ کر فیصلہ نہ کرو، فیصلہ کرنا ہے تو اپنے مولا کو دیکھ کر فیصلہ کرو۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جس کا اللہ ہے وہ کیوں مایوس ہو بھائی، جس کا اللہ ہے وہ کیوں مایوس ہو، یہ مایوس ہونے والی چیز نہیں۔ تو قرآن میں فرمایا جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے راہیں کھول دیتے ہیں۔ تو فرمایا میں نے بسم اللہ پڑھی، دل میں اللہ سے مانگا یا اللہ یہ آپ کام کروا دے۔ فرمایا میں نے ایک جس میں اٹھا کے کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے آپ کام کر سکتے ہیں، لیکن کام ایسا ہے جو آپ کے مناسب نہیں ہے۔ کیا کام ہے؟ کا کام یہ ہے کہ جو فرش ہے اس کا جہاز کا، اس پر بھی پانی آپ نے لگانا ہے اور جو اس کا بیت الخلا ہے وہ بھی صاف کرنا ہے۔ فرمایا مجھے قبول ہے، میں اس کام کے لیے تیار ہوں، اور جہاز میں سوار ہو گئے۔ اب جس وقت وہ صفائی کرنے کا وقت آتا، کپڑے تبدیل کیے، جا کر صفائی کی، اس کے بعد نہا دھو کر اور کپڑے اچھے پہن کر رات کے وقت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر خوب تلاوت کرتے۔ ایک دن یہ کپتان ٹہلتا آیا، دیکھا کہ قاری صاحب تلاوت کر رہے تھے۔ وہ قاری صاحب تلاوت کر کے خاموش ہوئے، نماز مکمل کی، تو اس کی طرف دیکھا تو یہ رو رہا تھا۔ کہا آپ کیا پڑھ رہے تھے؟ کہا میں قرآن پڑھ رہا تھا۔ کہا میں بھی پڑھ سکتا ہوں؟ کہا اس کے لیے مسلمان ہونا پڑتا ہے، اس کے لیے کلمہ پڑھنا پڑتا ہے۔ کہا اچھا کلمہ پڑھا دو، مجھے کلمہ پڑھا دو۔ کلمہ پڑھ لیا۔ کہا کوئی سورت بھی سکھا دو، قل هو اللہ احد سکھا دی، قل هو اللہ احد سکھا دی۔ اب جب اس نے پڑھنا شروع کیا تو سب لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہو گیا کہ کپتان مسلمان ہو گیا۔ اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی تھی، اپنے بیوی کو کہا کہ میں مسلمان ہو گیا، اگر میرے ساتھ مسلمان ہونا چاہتی ہے ٹھیک ہے، ورنہ تیرا راستہ الگ ہے، میرا راستہ الگ ہے۔ یہ وہ قرآن ہے۔ کافر سنتا ہے، دل پر اثر کر کے اس کو مجبور کر دیتا ہے رب کے در پر آنے پر۔ لیکن آج ہمارا دل دنیا والوں کی بات سن کر، کسی بدماش کی دھمکی سن کر ڈر جاتا ہے، راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے،
لیکن اس قرآن کریم کی آیات کو سن کر، جہنم کی باتوں کو سن کر اس دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا. یہ ظاہر کے کانوں سے نہیں سننا، یہ سننا ہے تو دل کے کانوں سے سننا ہے. محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن پڑھتے تو کافروں نے روکنے کا کیا طریقہ اختیار کیا؟ کوئی اور طریقہ نہیں، قریب ہو کر شور مچاتے تاکہ ان کا قرآن کسی کے کان میں نہ پڑے، کیونکہ وہ کسی کے کان میں پڑ گیا اور اس کے دل تک پہنچ گیا تو وہ فوراً بدل جائے گا. یہ قرآن ایسی کتاب ہے. لیکن جب انسان رب سے دور ہوتا ہے تو پھر وہ کیفیت بنتی ہے جو آج ہماری ہے کہ قرآن کریم کی آیات ہمارے سامنے آتی ہیں، اس کا ترجمہ سامنے آتا ہے، لیکن دل اس کو ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں. اس لیے ہمیں اس طرف آنا ہے، اور بن سکتا ہے کام، ایسا نہیں کہ نہیں بن سکتا. کوئی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، رب کی طرف آئیں اور آ کر اس قرآن کریم کو زیادہ پڑھیں. اس کا حل یہی ہے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے. ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد، جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے دل کو بھی زنگ لگتا ہے. عرض کیا کہ اس دل کا زنگ اترے گا کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں ارشاد فرمایا ایک قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت، اور ایک موت کو کثرت سے یاد کرنا. جو بندہ یہ دو کام کرتا ہے اللہ اس کے دل کا زنگ اتار کر رکھ دیتے ہیں. اس دل تک دنیا والوں کا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا. لاکھ ہم شاور کے نیچے کھڑے ہو جائیں، پانی بہتا رہے، یہ اوپر کا جسم تو دھل جائے گا، دل تک بات نہیں پہنچ سکتی. کوئی دنیا کا کیمیکل اس دل کے زنگ کو نہیں اتار سکتا. اس دل کا زنگ اترے گا تو رب کا قرآن پڑھنے سے اترے گا. یہ جب پڑھنا شروع کر دیں ایسا ایسا دل میں بھی اترے گا، انشاءاللہ دل میں بھی اترے گا، جگہ بنائے گا. لیکن افسوس تو یہ ہے ماہ رمضان المبارک کے بعد میں اور آپ خود سوچیں کہ اب تک ہم نے کتنا قرآن کریم ختم کیا؟ کیا ایک قرآن بھی ختم ہوا ہمارا؟ یا رمضان کے بعد قرآن کھولنے کی نوبت ہی نہیں آئی کہ رمضان المبارک میں جو کھول کر اس کے بعد غلاف میں لپیٹ کے رکھ دیا تو وہ کھلا ہی نہیں. وہ قرآن کریم گھر میں ویسے کہ ویسا رکھا ہے. لیکن جن ماں باپ نے اپنی اولاد کو اس طرف لگایا، الحمدللہ یہ بچے آپ کے سامنے آئیں گے قرآن کریم کے ساتھ لگے. یہ بچے ان کے لیے صدقہ جاریہ ہیں. دنیا کے اندر انسان بہت سارے کام کرتا ہے اپنا مستقبل بنانے کے لیے، اپنی اولاد کو دنیا کے اندر بڑے بڑے اسکولوں میں پڑھاتا ہے، پھر اس کا منصب مرتبہ ہر چیز دیکھی جاتی ہے کہ میرے بچے نے یہ کمایا، اب وہ کمانے کے لیے باہر چلا گیا، اب بنگلہ خرید لیا، کار کوٹھی بنگلے اور بنا جانے کیا کچھ آ گیا، سب کچھ آ گیا. دنیا کے اعتبار سے اس کے پاس دنیا بہت ہے. لیکن جس وقت اس والد کا انتقال ہوگا اس وقت یہ قبر کے اندر جب جا رہا ہے تو اپنے ساتھ کیا لے کر جا رہا ہے؟ یہ بیٹے نے جو کچھ کمایا ہے ساتھ جا رہا ہے. بلکہ بسا اوقات تو نوبت یہاں تک آتی ہے کہ یہ یہاں بھی آپ دیکھتے ہوں گے بہت سارے لوگ جنازہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. باپ کا جنازہ بیٹے کو نہیں آتا. کیوں؟ کہ اس لیے کہ میں ناپاک ہوں، مجھے پاک ہونے کا طریقہ نہیں آتا، میں نہیں آ سکتا. کیا فائدہ ہوا اس کا؟ سب کچھ کر دیا، اکیلا چلا گیا. اور وہ والد جس نے رات کو الارم لگایا اپنے بچے کو صبح فجر سے پہلے اٹھانا ہے، اس نے سبق یاد کرنا ہے، اس کو مدرسے چھوڑ کے آنا ہے، مدرسے چھوڑ کے آیا، مدرسے سے لے کر آیا اور اس کے لیے تمام چیزوں کو دیکھتا رہا. یہ سارے کام صدقہ بنتے رہے. یہ بچہ پڑھا، آگے بڑا ہوا اور اس کی شادی سنت کے مطابق، طریقے کے مطابق، سادگی کے ساتھ ہوئی. یاد رکھیے دنیا میں اللہ نے رزق سب کا لکھا ہے، رزق سب کا لکھا ہے، سب نے کھانا ہے. کوئی عزت کے ساتھ کھاتا ہے، کوئی ذلت کے ساتھ کھاتا ہے. لیکن جو رب کے قرآن سے اپنے آپ کو مضبوطی سے جوڑ لیتا ہے اللہ اس کو دنیا میں بھی ذلیل نہیں کرتے، عزت کے ساتھ کھلاتے ہیں، عزت کے ساتھ عطا فرماتے ہیں، سب کچھ ملتا ہے. لیکن اس دنیا کے اندر رہ کر اپنے اوپر اپنے رب کے احکام کو نافذ کر کے جو چلتا ہے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ القرآن فاستظهره فأحل حلالہ وحرم حرامہ ادخلہ اللہ الجنہ. جس بندے نے اس قرآن کریم کو پڑھا اور اس کو زبانی یاد کیا اور اس کے حلال کو حلال سمجھا، حرام کو حرام سمجھا، اس کے مطابق عقیدہ رکھا، اس کے مطابق عمل کیا، فرمایا اللہ اس بندے کو جنت میں داخل فرما دیں گے. یہ تو خود جنت میں گیا. اور آگے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھرانے کے 10 ایسے افراد جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی، لازم ہو چکی ہوگی، یہ جہنمی ہے، ان کے حق میں اس کی سفارش قبول فرما کر اللہ ان کو بھی جنت میں داخل فرما دیں گے.
یہ دنیا بھی بنی آخرت بھی بنی. بہرحال اس کی شادی ہوئی, اولاد ہوئی, پڑھانا شروع کیا. ہم سمجھتے ہیں یار اس مولوی صاحب کے پاس ہے کیا, سب سے پہلے یہی بات آتی ہے. کمائے گا کہاں سے, کھائے گا کہاں سے, ہاں جی کھائے گا کہاں سے. ایک بچہ عالم بننے لگا تو اس سے یہی پوچھا کھائے گا کہاں سے, کہا وہیں سے کھائیں گے جہاں ساری دنیا کھاتی, منہ سے کھائیں گے. اور کہاں سے کھائیں گے, منہ سے ہی کھاتے ہیں ساری, ہم بھی منہ سے ہی کھائیں گے. لیکن یہ کون سی بات ہے کہ کہاں سے کھائے گا. اللہ بہت دیتے ہیں اور پھر وہاں سے دیتے ہیں کہ بندے کے واموں گمان میں بھی نہیں ہوتا. تو بہرحال اس کے آگے شاگرد کے شاگرد. اب ابا کا انتقال ہوا, اس کا صدقہ جاریہ شروع ہو گیا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کا انتقال ہوتا ہے, سب چیزیں یہی رہ جاتی ہیں, چند چیزیں اس کے ساتھ چلتی ہیں. ان میں ایک فرمایا ولد صالح یدعو له, وہ نیک اولاد جو یہ چھوڑ کر گیا جو اس کے لیے دعا کرتی ہے. فقہا نے لکھا ہے اگرچہ وہ دعا نہ کرے, بچہ جتنی نیکیاں کرتا چلا جاتا ہے آٹومیٹک والد کے نامہ اعمال میں لکھی چلی جاتی ہے, یہ لکھی جاتی ہیں. اس کے آگے جتنے شاگرد ہوئے ان کا جتنا ثواب ہے وہ سارا کا سارا اس کو مل رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے والد نے اس کو یہاں لگایا تھا. آج میں اور آپ یہاں آئے ہیں تو ہمیں بھی ہمارے دادا ابا نانا کسی نہ کسی نے ہاتھ سے پکڑ کے مسجد کا رخ دکھایا تھا. ہمیں اگرچہ معلوم نہیں, وہ لے کر آئے, ہمیں دکھایا, ہمیں رخ دکھایا کسی مدرسے کا کسی مسجد کا, ہم یہاں تک پہنچ گئے. پیچھے اثر ہے ان کا. تو والدین, وہ والدین جن کے بچے جنہوں نے قرآن کریم مکمل کیا, جو قرآن کریم پڑھ رہے ہیں, وہ اپنے آپ کو معمولی نہ سمجھے. رب تعالیٰ نے ان کا بڑا مقام رکھا ہے. بچوں کا بھی مقام ہے, والدین کا بھی مقام ہے. لیکن والدین سے چند گزارشات, ہم اپنے گھر کا ماحول بھی قرآن والا ماحول بنائیں. گھر کا ماحول بھی قرآن والا ماحول بنائیں. صرف قرآن کریم بچے کو پڑھا دیا کافی نہیں, ہم گھر میں بچہ آئے تو اس کو قرآن کا ماحول بنے. گھر کا ماحول قرآن کا کیسے ہوگا؟ گھر کے اندر اللہ کی نافرمانی والی چیز نہ ہو. بچہ آئے ایسا نہیں کہ ٹی وی چل رہا ہے, بچہ آئے ایسا نہیں کہ ہم نے اس کے ہاتھ میں موبائل دے دیا, لے بیٹا تو یوٹیوب کے اوپر چلا جا. ایسا نہیں ہے اس کو کارٹون کی دنیا کے اندر لگا دیا, اس کو گیموں کی دنیا کے اندر لگا دیا کہ تو اپنا وقت پاس کر. نہ وہ گھر میں آئے تو قرآن کا ماحول بنے. وہ گھر میں آئے تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرنے کا ماحول بنے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کا ماحول بنے. والد اپنی اولاد کے ساتھ, ماں اپنی بیٹی کے ساتھ, والد اپنے بیٹے کے ساتھ اپنا ایسا ماحول بنائے کہ گھر کے اندر سب ایک دوسرے کے ساتھ دین میں ایک دوسرے کے مددگار اور معاون بن جائیں. لیکن آج ہمارے ہاں معاملہ ہی الٹ ہے. ہم خود ہی اپنی اولاد کو نافرمانی کی طرف لے کر چلتے ہیں. یاد رکھیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اور ہم دیکھیں گے بچے کے اندر سب باتیں وہ ہوں گی جو اللہ چاہتے ہیں, وہی باتیں. اس کے اندر شرم بھی ہے, اس کے اندر حیا بھی ہے. جیسے جیسے بچہ بڑا ہوگا, اگر ہم نے اس کا زاویہ نگاہ نہ بدلا, اگر ہم نے ایسا ماحول نہ دیا کہ جس سے اس کی شرم ہی ختم ہو گئی, وہ الگ ماحول دے دیا تو الگ بات ہے. لیکن اگر ہم نے اس کو صحیح رکھا, وہ بچہ پروان چڑھتا چلا جائے گا, اس کے اندر یہ صفات آتی چلی جائیں گی. 7 سال تک بچہ دیکھتا ہے کیا ہو رہا ہے گھر کے اندر, وہ اس کو کیچ کرتا ہے, اپنے اندر لیتا ہے. یہ اس کی آنکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کیمرہ بنائی ہیں. جس طرح کیمرہ یہ چیزوں کو محفوظ کرتا ہے, آنکھیں بھی محفوظ کر رہی, دیکھ رہا ہے کیا ہو رہا ہے, اس سب کو کیچ کر کے ہم ذہن کے اندر لے کر جا رہا ہے, سب کو اپنے اندر رکھ رہا ہے. اور یہ کان, یہ اسپیکر ہے, اس کے ذریعے سے بھی اندر مال جا رہا ہے. کان سے جو کچھ سنا وہ اندر گیا. آیا بچے کو ہم نے قرآن کی لوری دی کہ نہیں دی؟ ہم نے قرآن کریم سنایا کہ نہیں سنایا؟ اب تو بچہ پیدا ہونے کے بعد کہتے بچہ رو بہت رہا, کیا کرے؟ وہ موبائل کے اندر اس کی گھنٹی لگا کر رکھ دیتے جس کے اندر گانا چل رہا ہوتا ہے. یہ کیوں نہیں دل میں آیا کہ میں اس کے پاس اس موبائل میں قرآن کریم لگا کر رکھ دوں؟ یہ بچہ قرآن سن کر, بلکہ قرآن سن کر اس کو سکون اور زیادہ ملے گا, اور زیادہ ملے. ایسے بچے الحمدللہ دیکھے ہم نے, بچہ چھوٹا ہے اس کو پتہ نہیں ہے کہ قرآن کیا ہے اور عام کتاب کیا ہے, لیکن اس بچے کے والدین ایسے نیک کہ بچے کے سامنے قرآن لایا جاتا ہے, ہاتھ پھیر کر خوش ہوتا ہے کہ یہ قرآن دیا, اور قرآن اس سے لے کر عام دوسری کتاب دو, رونے لگتا ہے کہ مجھ سے قرآن کیوں لیا, مجھے وہی قرآن دو, میں کتاب نہیں لینا چاہتا دوسری والی. اس کے دل میں کہاں سے آیا؟ یہ کہاں سے چیزیں پیدا ہو گئی؟ یہ پیدا ہوئی انہی سے کہ گھر میں ماحول دیا. یہ ذمہ داری بنتی ہے گھر کے اندر ماحول دیا جائے. ایسا نہیں ہے ہم ان کو لے کر جائیں وہاں پر جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی. ایک طرف تو ہم نے قرآن پڑھایا, ایک طرف تو ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین پڑھایا, اور دوسری طرف اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے. دیکھ رہا ہے اس کے بال بھی حضور کی سنت کے مطابق ہے کہ نہیں ہے, اس کی شلوار بھی ٹکنے سے اوپر ہے کہ نہیں ہے, آیا وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا. یہ ذمہ داری ہماری بھی بنتی ہے.
صرف مدرسے کا کام نہیں ہے، صرف امام صاحب کا کام نہیں ہے، صرف قاری صاحب کا کام نہیں ہے، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. بچہ ہمارے پاس ہے، ہم نے اس کو کیا دیا، گھر میں آ کر اس کے اندر کیا کیا باتیں آ رہی ہیں، ہم نے اس کو سمجھانا ہے، اس کو اس دین پر لے کر چلنا ہے، کہ اس کو بتانا ہے کہ کل قیامت والے دن آپ انشاءاللہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچی فرما برداری کرنے والوں کی صف میں شامل ہوں گے انشاءاللہ. یہ سمجھانا ہے. یہ کیسے آئے گا؟ یہ تبھی آئے گا جب یہ کام آگے کیا جائے، ورنہ ممکن نہیں. اس لیے ذمہ داری بنتی ہے ایک تو قرآن سے تعلق جوڑے. الحمدللہ جو بچے پڑھ رہے ہیں صرف یہ تو پڑھ رہے ہیں، ان کا ہی نہیں ہے کہ انہوں نے پڑھنا، ہم نے بھی پڑھنا ہے، ہم سب نے پڑھنا ہے. ہم نے قرآن سے تعلق جوڑنا ہے. میرے دل سے زنگ اترے، میرے دل پر جو غبار چڑھ چکا یہ اترے. اور آج یہ کہا جاتا ہے یہ فلاں آدمی یہ تو دنیا کے اندر بڑا ماہر ہے، بڑا تیز چلتا ہے، بڑا عقل مند ہے اور بڑے کمائی کے طریقے آتے ہیں، اور لیکن جب دین کی بات سناؤ سمجھاؤ کہتے سمجھ میں نہیں آتی. اس کی کیوں سمجھ میں نہیں آتی؟ یہ اس کی سمجھ اس لیے بند ہو گئی کہ اس کے دل پر زنگ لگ چکا ہے. اس کو لاکھ سمجھاؤ نہیں سمجھ میں آتی، کہ بڑا سمجھایا نہیں سمجھ رہا. کیوں نہیں سمجھ رہا؟ اس لیے اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے عقل الٹی چلنے لگ گئی ہے. اب اس کو حق حق سمجھ میں نہیں آتا، سچ سچ سمجھ میں نہیں آتا، جھوٹ جھوٹ سمجھ میں نہیں آتا. اس کی وجہ سے یہ دین پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہے. وجہ یہ. لیکن اب ہماری ذمہ داری ہم پڑھیں، ہم پڑھنا شروع کر دیں، رب کے قرآن سے جڑنا شروع کر دیں، روزانہ قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دیں، کہ اپنا معمول بنا لیں کہ انشاءاللہ ہم اس قرآن کریم کا معمول بنائیں گے، روزانہ اس کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ. جن کو آتا ہے وہ تو کرے، جن کو نہیں آتا وہ سن تو سکتے ہیں، سنے تو صحیح، سن تو لے. محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا تھا کہ آپ قرآن کریم پڑھو. کہ میں آپ کے سامنے پڑھوں؟ آپ پر قرآن اترا ہے؟ فرمایا ہاں تم میرے اوپر پڑھو، میں قرآن سننا چاہتا ہوں آج. جب فرمایا پڑھتا رہا اچانک میری نظر اٹھی، دیکھا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری تھے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ بلایا اور فرمایا کہ اے ابی قرآن پڑھو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ابی کو کہو کہ قرآن پڑھے، وہ قرآن پڑھے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے میرا نام لیا ہے. فرمایا ہاں تیرا نام لیا ہے کہ تو قرآن پڑھ. رونے لگے خوشی سے کہ اللہ نے میرا نام لیا ہے. یہ کسی عام انسان کی کتاب تھوڑی ہے. اگر ہم کوئی کتاب لکھے اور ہمارے سامنے ہماری کوئی کتاب پڑھے تو ہمیں خوشی ہوتی کہ یہ میرا ذکر کر رہا ہے، یہ میری کتاب پڑھ رہا ہے، یہ کلام اللہ کا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام پڑھتے اللہ خوش ہوتے ہیں. اور جب اللہ خوش ہوں گے تو ہمیں خوش رکھیں گے. دنیا کا نظام ہے. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ گھر کے اندر میں رات کے وقت سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دی، اپنی نوافل کے اندر کھڑا ہوا، تلاوت شروع کر دی، تلاوت کرتا جا رہا تھا. قریب ہی میرا بیٹا یحییٰ سو رہا تھا، اس کے قریب ہی میرا گھوڑا بندھا ہوا تھا. کہ جیسے جیسے میں تلاوت کر رہا تھا ویسے ویسے گھوڑے نے بدکنا شروع کر دیا، اچھل کود شروع کر دی. کب میں نے تلاوت روک دی، گھوڑے کی اچھل کود بھی بند ہو گئی. پھر میں نے تلاوت دوبارہ شروع کی، وہ دوبارہ اچھلنے لگا، کودنے لگا. میرے دل میں ڈر آیا کہیں ایسا نہ ہو وہ چلتے کودتے میرے بیٹے یحییٰ کے اوپر نہ آ جائے، اس کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے. کہا میں نے اپنی تلاوت ختم کر دی، نماز مکمل کی. سب سے پہلے بچے کو ادھر کیا ایک طرف کر کے، اچانک میری نظر آسمان کی طرف گئی تو عجیب چیز دیکھتا ہوں. کہا میں دیکھا آسمان سے اس طرح ایک چیز نیچے کی طرف آ رہی ہے جس طرح یہ کمکمے اور بلب اور چراغ جل رہے ہیں، اس طرح کوئی چیز نیچے کی طرف آ رہی تھی. بس دیکھ کر حیران رہ گیا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آ کر جب یہ واقعہ بیان کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس صحابی کا نام لے کر قرآن پڑھتا رہتا. یعنی قرآن پڑھنا بند کیوں کیا؟ پڑھتے رہتے. اور تمہیں معلوم ہے وہ کیا تھا؟ عرض کیا مجھے معلوم نہیں. فرمایا وہ اللہ کے فرشتے تھے جو تمہارا قرآن سننے کے لیے آ رہے تھے. اگر تم صبح تک قرآن پڑھتے رہتے تو مدینے کا ہر بندہ اپنی آنکھوں سے ان فرشتوں کو دیکھ رہا تھا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہمارے گھروں میں فرشتے اتر رہے ہیں یا نہیں اتر رہے؟ ہم خوب غور کریں. کون آ رہا ہے ہمارے گھروں میں؟ ہمارے گھر میں فرشتے اترتے کہ نہیں اترتے؟ گھر میں ایسا ماحول بنایا کہ نہیں بنایا؟ یا گھر کے اندر اللہ کی نافرمانی ہے؟ رات ساری رات گھر سے فلموں کی آواز آئے، گانوں کی آواز آئے، ہر ایک اپنے موبائل کے اندر یوٹیوب میں مصروف ہے، فیس بک کے اندر مصروف ہے، وہ ان چیزوں میں لگا ہوا ہے اور کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ میرے رب کا کلام، میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن، اور میں دنیا میں کیوں آیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قرآن سے میں تعلق رکھتا. اس گھر میں کیسے رب کی رحمت آئے گی؟ خود سوچ لیں کیسے رب کی رحمت آئے گی. ایک آدمی اگر ہمارے سامنے ہماری نافرمانی کر رہا ہو، ہمارا ملازم ہو، ہم اس کو نوکری سے ہی نکال دیتے کہ تو یہ نوکری میں نہیں رکھ سکتے. اور ایک آدمی جو اپنے رب کی نافرمانی کر رہا ہے،
اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، خود غور کرے اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کیسے اللہ کی رحمت آئے۔ گھر میں رحمت اترنے کا طریقہ یہ پہلے دور میں تھوڑا سا پیچھے چلے جائے، اپنے بزرگوں سے پوچھئے، ہر گھر کے اندر مرد بھی عورتیں بھی قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی، صبح سویرے اٹھ کر سب سے پہلے قرآن کی تلاوت، سب سے پہلے سورہ یاسین کی تلاوت۔ اور یہ اپنے ان سے پوچھے، بعضوں کو سورہ یاسین یاد ہے، سورہ واقعہ یاد ہے، سورہ رحمان یاد ہے، اب تو آپ کو کہاں سے یاد ہو گئی؟ کہا میرے ابا نے یاد کرائی، میرے دادا نے یاد کرائی، میری دادی نے یاد کرائی، جب چھوٹا تھا تو دادی لے کر بیٹھ جاتی اور کہتی یاد کر، اس کو خود یاد تھی تو آگے یاد کرائی نا۔ اور آج اپنی اولاد کو دیکھ لیجئے، نہ اس کو سورہ رحمان آتی ہے، نہ سورہ واقعہ آتی ہے، نہ سورہ یاسین آتی ہے، اس کو قرآن کی کوئی آیت تو نہیں آتی، ہاں دنیا کی ہر چیز اس کو آتی ہے، لیکن رب کے قرآن سے اس کی واقفیت نہیں ہے۔ یہ ہمارا حال ہے۔ ہم اپنی زندگی میں غور کریں میرے دوست، میرے اور آپ کے بیٹھنے کا مقصد یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم دنیا نہ کمائیں، یہ نہیں کہ ہم دنیا نہ پڑھیں، دنیا کے اندر رہ کر اللہ کو نہ بھولیں، نعمت دینے والے کو نہ بھولیں، اللہ تبارک و تعالی کے احکام کو نہ بھولیں، دنیا کے اندر رہ کر اونچے سے اونچے عہدے پر جائے، اونچے سے اونچے منصب پر جائے۔ میرے مرشد رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب نور اللہ برکتہ، ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، سائنسدان بنو، لیکن ان سب میں سب سے پہلے اللہ کا بندہ بنو۔ اللہ کا بندہ کون ہے؟ اللہ کا بندہ وہ ہے جو ہر وقت ہر حال میں اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھتا ہے۔ وہ بعد میں یہ سارے کام کرتا ہے، لیکن پہلے اللہ کو راضی کرتا ہے، صبح سویرے اٹھ کر پہلے رب کے در پر آتا ہے، اللہ کو آ کر راضی کرتا ہے۔ اور اللہ کو راضی کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ اب بھی اگرچہ پیچھے کچھ بھی ہو چکا، ہم چاہیں اپنے رب کو راضی کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے دروازہ کھول رکھا ہے، دروازہ کھول رکھا ہے۔ ہم رب کی طرف آ کر تو دیکھیں، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر تو دیکھیں، ادھر بندہ رب کے سامنے آئے، آہوزاری کرے، اشکباری کرے، بے قراری دکھائے، اللہ اس کو اپنی یاری نصیب فرما دیتے ہیں، وہ اللہ کا پیارا بن جاتا ہے۔ دیر کوئی نہیں ہے، بس ہمارے آنے کی دیر ہے، ہمارے جھکنے کی دیر ہے، ہمارے ہاتھ اٹھانے کی دیر ہے۔ اور محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی چھوٹی باتیں ہمیں ارشاد فرمائی کہ یہ عمل کر لو تمہارا کام بن جائے گا۔ فرمایا رات کو سوتے وقت جو بندہ دو کام کر لے، دو کام، کوئی لمبا چوڑا کام نہیں ہے، دو کام کر لے۔ ایک فرمایا طہارت پر سوئے، یعنی باوضو ہو کر سوئے، یہ سنت طریقہ ہے، مسنون طریقہ ہے، ہاں باوضو ہو کر سوئے۔ اور دوسرا ذکر کرتا ہوا سوئے، کوئی بھی ذکر کر لے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، قرآن کریم کی کچھ صورتیں یاد ہیں وہ پڑھتے ہوئے سو جائیں۔ فرمایا رات کے کسی پہر آنکھ کھلی اور اس نے اللہ سے چاہے دنیا مانگی چاہے آخرت مانگی، اللہ اس کی دعا قبول فرما لیتے ہیں۔ کوئی لمبا چوڑا کام نہیں ہے۔ اللہ کیسے پیارے ہیں کہ رات کے وقت میں اس کی آنکھ کھل رہی ہے اور یہ اس وقت مجھے یاد کر رہا ہے، اسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کرم نوازی فرماتے۔ ایک حدیث میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ساری دنیا کے سارے انسان کسی میدان میں جمع ہو جائے اور میدان میں پہنچ کر ہر ایک اپنی خواہش مجھ سے مانگے، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے۔ اللہ فرماتے میں سب کو سب کچھ دے دوں جو انہوں نے مانگا، تب بھی میری بادشاہت کے اندر ذرہ برابر کمی نہیں آئے گی۔ میں ایسا ہوں، لہذا جب میں ایسا ہوں تو پھر مجھ سے مغفرت کیوں نہیں مانگتے؟ مغفرت مانگو، میں تمہارے گناہ معاف کروں گا، میں تمہارے گناہ معاف کروں گا۔ آئے تو صحیح رب کے در پر، اور یہاں تو کوئی لمبا چوڑا کام ہی نہیں ہے۔ اب تو راتیں لمبی ہیں، ان راتوں کے اندر آخر پہر میں ہم اٹھ کر تہجد کی نماز بآسانی پڑھ سکتے ہیں، رب تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا سکتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب صرف بندہ ہے اور اس کا بولا ہے۔ اس وقت کوئی آزان نہیں ہے، اس وقت کوئی بلاوا نہیں ہے، اس وقت ایک دل کی آواز پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو بندہ اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے، اس کا کام بن جاتا ہے۔ اور یہ نہیں ہے کہ صرف یہ تہجد پڑھنا بس نیک لوگوں کا کام ہے اور کسی کا کام نہیں، بچے بھی، بڑے بھی، چھوٹے بھی، مرد بھی، عورتیں بھی، کسی بھی حال میں کرے، جب بھی موقع مل جائے، جب بھی موقع مل جائے۔ یہ نہ دیکھے آج سے پہلے کبھی یہ عمل نہیں ہوا اور آج کے بعد بھی نہیں ہوگا، پتہ نہیں میں کروں گا کہ نہیں کر پاؤں گا۔ نہیں، آج مجھے موقع مل رہا ہے تو میں نیکی کو ہاتھ سے جانے نہ دوں، اس کو میں آج ہی کر لوں، یہ میرا کام ہے۔ ایک تاجر جو تجارت کرتا ہے وہ اپنی دکان پر آئے ہوئے گاہک کو واپس نہیں جانے دیتا، کوشش کرتا ہے کہ آج اگر کوئی چیز بک رہی ہے تو میں بیچ ہی دوں، یہ انتظار نہیں کرتا بعد میں پتہ نہیں آئے گا کہ نہیں آئے گا یا پہلے آیا نہیں آیا، وہ اس چیز کو نہیں دیکھتا، وہ یہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ تو ایک مومن کا کام یہ ہے اس کے ہاتھ میں جب کوئی موقع آئے تو پھر وہ جانے نہ دے، وہ عمل کر لے اور بھاگ کر اس کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آ جائے۔ اس میں میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات بھی ارشاد فرمائی، ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو بندہ رات کو سو گیا، چلو طہارت پر نہیں سویا، وضو کے ساتھ نہیں سویا، ذکر کرتے ہوئے نہیں سویا، بھول گیا، اب وہ کیا سمجھے کہ میری دعا قبول نہیں ہوگی۔ فرمایا رات کے کسی پہر
کروٹ بدلی، آنکھ کھلی اور اس نے تیسرا کلمہ پڑھا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، چوتھا کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ دونوں کلمے پڑھ کر فرمایا اس کے بعد اس نے کہا اللہم اغفر لی ربی اغفر لی، اے رب میری مغفرت فرما دے۔ یہ جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا بھی قبول فرما لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بندے کے اتنے نزدیک ہے، بندہ مانگے یہ نہیں کہا جاتا ارے تو یہ اتنے گناہ کر کے آیا، تیری دعا ہم کیوں قبول کریں، تجھے ہم کیوں لینا، نہیں، وہاں نہیں کسی کو دور کیا جاتا، وہاں دھتکارا نہیں جاتا، وہاں تو آ جائے تو رب تعالیٰ اس پر اپنی نوازشات فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اپنی کرم نوازی فرماتے ہیں۔ یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے پہلی بات تو یہ میرے اور آپ کے بیٹھنے کا حاصل تب نکلے گا جب ہم تہیہ کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ خود بھی قرآن پڑھیں گے، گھر والوں کو بھی قرآن کی طرف لگائیں گے انشاءاللہ۔ اور ہر نماز کے بعد آپ 5 منٹ دے دیں، 10 منٹ دے دیں، موقع نہیں ملتا نماز کے اول آخر میں بہت موقع ہوتا ہے ہمارے پاس، 5 منٹ 10 منٹ اسی کے اندر 1 رکوع کی تلاوت، 2 رکوع کی تلاوت، 3 رکوع کی تلاوت، جتنا ہو سکے کرنا تو شروع کریں۔ ایک حرف پر اللہ کیا کیا عطا فرما رہے ہیں، کرنا تو شروع کریں بس، انشاءاللہ وہ دن بھی آئے گا، سب کام بن جائے گا۔ آج بھی الحمدللہ ایسے لوگ موجود ہیں جو چاند کی تاریخ کے مطابق چلتے ہیں، چاند کی پہلی تاریخ میں ان کا پہلا سپارہ، دوسری تاریخ میں دوسرا سپارہ، ادھر چاند کا مہینہ پورا ہوتا ہے، ادھر ان کا قرآن الحمدللہ مکمل ہو جاتا ہے۔ آج بھی الحمدللہ موجود ہیں ایسے ساتھی، ایسے افراد موجود ہیں اور یہ موجود رہیں گے، اور جو اتنا تعلق رکھے گا تو پھر اپنی زندگی میں دیکھے گا رب تعالیٰ کیا عطا فرما رہے ہیں۔ ہم کیوں معروم ہیں، ہم کیوں نہ آگے بڑھیں، ہم کیوں نہ اس چیز کو اپنے اندر لے لیں، اس لیے اپنی ذمہ داری سمجھیں۔ اور نمبر 2، گھر میں بچوں کو قرآن کا ماحول دیں، قرآن کا ماحول، بچوں کی شلوار ٹخنے سے اوپر، بچوں کے سر کے بال سنت کے مطابق، جسم پر لباس سنت کے مطابق۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دین بھی دیا ہے، اور دین کی جو بھی حیت ہے اور دین کا جو لباس ہے اور دین کی جو صفت ہے وہ بھی ہمیں عطا فرمائی ہے۔ کسی بھی جگہ ہمارا بچہ کسی اسکول میں جاتا ہے، کہا جی اس کے یونیفارم ہے، یہ یونیفارم کے اندر ہی آئے گا، اس کے بغیر نہیں آ سکتا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی دین کا یونیفارم عطا فرمایا ہے کہ اب تمہارے بال کیسے ہونے چاہیے، تمہاری شلوار ہمیشہ ٹخنے سے اوپر ہونی چاہیے۔ یہ بھی اس کو لوگ معمولی سمجھتے ہیں، آج فیشن بن چکا، بڑی بڑی چوڑی چوڑی شلواریں سلوائیں اور نیچے تک جاتی ہیں، کھلی شلواریں۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جو حصہ اوپر سے آنے والے لباس سے ٹخنے کا چھپ گیا، فرمایا یہ کل جہنم کے اندر جلے گا، جہنم میں جلے گا۔ اور 3 آدمیوں کے لیے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت والے دن نہ ان کو پاک فرمائیں گے، نہ ان کی طرف نظر رحمت فرمائیں گے، اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے گفتگو کریں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ 4 عذاب، 4 باتیں۔ اور یہ کن کے لیے؟ فرمایا وہ آدمی جو احسان کر کے احسان جتلاتا ہے، احسان کر کے احسان جتلاتا ہے، جھوٹی قسم کھا کر اپنا سودا فروخت کرتا ہے، اور نمبر 3 جو اپنی شلوار کو اپنے اوپر سے آنے والے لباس سے اپنے ٹخنے کو چھپاتا ہے۔ فرمایا یہ 4 سزائیں ان 3 آدمیوں کے لیے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، آج ہم معمولی سمجھتے ہیں کہ جی مولوی صاحب اسی بات کو، یہ تو حدیث کی بات ہے، یہ حدیث کی بات ہے، اور حدیث میں فرما دیا گیا شدید وعید آ گئی۔ جب وعید آ گئی تو اس کا مطلب گناہ کبیرہ ہے، اس سے بچوں کو بھی بچنا، بچے بھی سمجھے اپنی شلوار ہمیشہ ٹخنے سے اوپر رہے، کیونکہ یہ حصہ جہنم کے اندر ورنہ جلے گا۔ اور ظاہر ایسا تو نہیں کہ ٹخنے اتار کے جہنم میں ڈالے جائیں گے، پورے انسان کو جہنم میں جانا جائے گا۔ اللہ بچائے ہمیں، اللہ بچائے ہر عمل سے، ہر ایسے کام سے جو جہنم میں لے جانے والا، اس سے ہم نے اپنی حفاظت کرنی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کو صحیح طور پر سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، یا ذی الجلال والاکرام، ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما لیجیے۔ مولا کریم اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، ہمارے والدین کی، بیوی بچوں کی، بہن بھائیوں کی، دوستوں احباب کی، تمام رشتہ داروں کی، اہل پاکستان کی، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجیے۔ یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، جن بچوں کا قرآن کریم مکمل ہوا، یا اللہ ان کے علم میں، ان کے عمل میں، ان کے رزق میں، ان کی زندگی میں، ان کے اوقات میں، ہر چیز میں خوب برکتیں عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ ان کے والدین کی عمر میں، ان کے والدین کے کاروبار میں، ان کے گھروں میں، یا الہ العالمین ان کی زندگیوں میں، ان کے اوقات میں، یا اللہ خوب برکتیں عطا فرما دیجیے۔ مولا کریم اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، یا ذی الجلال والاکرام، جتنے بچے قرآن کریم پڑھ رہے ہیں ابھی مکمل نہیں ہوا، یا اللہ ان کا قرآن کریم بھی
خیر و عافیت کے ساتھ پایا تکمیل تک پہنچا دیجیے مولا کریم، اور ہم سب کو روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام۔ ہم یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہم میں سے جو بیمار ہیں، گھروں میں جو بیمار ہیں، دوستو احباب میں جو بیمار ہیں، جنہوں نے بیماروں کے لیے دعا کے لیے کہا یا کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، یا امید رکھتے ہیں یا پیغام پہنچایا نہ پہنچ سکا، سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما دیجیے یا اللہ۔ جتنے بھی بیمار یہاں موجود ہوں، گھروں میں موجود ہوں، ہسپتالوں میں موجود ہوں، جن کا جو علاج چل رہا ہے اسی میں شفا رکھ دیجیے مولا کریم، اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام۔ یا اللہ ہمیں اپنے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ہمارے والدین یا عزیز و اقربا میں سے جو دنیا سے جا چکے، یا اللہ سب کی قبروں کو نور سے منور فرما، سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما یا اللہ، اور ہم سب کو بھی مرنے سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام۔ یا اللہ ہمیں اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے، یا اللہ ہمارے والدین کی ہر دکھ درد تکلیف بیماری پریشانی دور فرما دیجیے، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے یا اللہ، ہماری اولاد کو اس دور کے اندر ہر قسم کے فتنوں سے، ایمان کے اوپر حملوں سے اور اعمال کے اوپر حملوں سے یا الہ العالمین بچا کر محفوظ فرما کر یا اللہ یا الہ العالمین ہمارا بھی اور اولاد کا بھی اور قیامت تک آنے والی نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما دیجیے مولا کریم، الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، ہم سب کو با حیا، با وفا، با خدا بنا دیجیے مولا کریم، الہ العالمین۔ سلامتی اعضاء، سلامتی ایمان کے ساتھ زندہ رکھیے، سلامتی اعضاء، سلامتی ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھائیے، رقیق القلب، رحیم المزاج، حلیم الطبع بنا دیجیے، قلب سلیم، فہم سلیم، عقل سلیم عطا فرما دیجیے، عقل سلیم پر فضل عظیم عطا فرما دیجیے مولا کریم، الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام۔ جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان دوری ہے اتنا ہمارے اور گناہوں کے درمیان دوری پیدا فرما اے الہ العالمین۔ ہمارے دائیں بائیں، اوپر نیچے، سامنے پیچھے، ہر طرف نور پیدا فرما دے، ہماری آنکھوں میں، ہمارے کان میں، ہماری زبان میں، ہمارے دل میں، ہمارے پورے جسم میں نور پیدا فرما دے یا اللہ۔ ہماری جان مال عزت آبرو کی دائیں بائیں اوپر نیچے سامنے پیچھے ہر طرف سے حفاظت فرما دے یا الہ العالمین۔ ملک پاکستان کو معاشی اعتبار سے استحکام عطا فرما یا الہ العالمین۔ جتنے بھی مسلمان ہمارے ملک پاکستان کے اندر، جتنے بھی لوگ یا اللہ روزی کے اعتبار سے پریشان ہیں، دنیا میں کہیں ہیں وہ پریشان ہیں یا اللہ، سب کی پریشانی دور فرما دیجیے یا اللہ، سب کی رزق کا فیصلہ فرما دیجیے یا اللہ۔ ماہانہ سالانہ یومیہ خرچے بآسانی پورے فرما دیجیے یا اللہ، کسی کے سامنے ہمیں ہاتھ نہ پھیلانا پڑے یا اللہ، قرض لینے کی نوبت نہ آئے یا اللہ، ہم میں سے جو مقروض ہیں ان کو قرضوں سے رہائی نصیب فرما دیجیے مولا کریم، الہ العالمین، اے ارحم الراحمین۔ یا اللہ ہماری دنیا بھی بنا دیجیے، ہماری آخرت بھی بنا دیجیے، دنیا میں بھی یا اللہ حسنہ عطا فرما، آخرت میں بھی حسنہ عطا فرما مولا کریم۔ جتنی بھی دعائیں آپ کے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، سب ہم سب کے حق میں قبول فرما لیجیے، جن جن چیزوں سے پناہ مانگی ان سب سے ہم سب کو پناہ عطا فرما دیجیے۔ اللہم کل خیر لکل مسلم و مسلمہ، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔